بچے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بچے ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کے اندر شعور نہیں ہوتا، پیشاب کر لیتے ہیں، پاخانہ کر لیتے ہیں، کھڑا کر چاؤ بھاگ جاتے ہیں، کسی کا موبائل اٹھا لیتے ہیں، کسی کو لوٹ دیتے ہیں، مسجد کا لوٹے کا پانی گرا. ایسے بے شعور بچوں کو اللہ کے گھر کے اندر لانا اللہ کے گھر کی توہین ہے. ان کو تو نہیں لایا جا سکتا. شعوری بچے اس میں جن کی عمر 7 سال کی ہو گئی ہے ان کو لانا ضروری ہے. مسجد کو نہیں لاؤ گے تو تھیٹر لے جاؤ گے، مسجد کو نہیں لاؤ گے تو سنیما کے اڈے لے جاؤ گے. اللہ کا گھر ہے، کچھ بھی نہ ہو اللہ اللہ سنیں گے، کچھ بھی نہ ہو اذان سنیں گے، اقامت سنیں گے، جہری نمازوں میں قرات سنیں گے. اس کا ایک اثر ہوگا. بچے اگر نئی کلاس میں امامت کر رہا تھا، وہاں ایک صاحب کینسر کا علاج کیا کرتے تھے کلام پاک کی آیتوں کی ویوز کے ذریعے سے. الیکٹرانک جب انسان بولتا ہے تو میں جو بولتا ہوں یہ آواز آپ کے کان تک جو آ رہی ہے ویوز ہوا کی لہروں کے ذریعے سے آ رہی ہے. چاند میں فضا میں جہاں ہوا نہیں وہاں بات ایک دوسرے کو نہیں پہنچ سکتی، ہوا کے دوش پر بات پہنچتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، سورہ فاتحہ سورہ یاسین وغیرہ کے ویوز تیار کیے اور اس سے وہ کینسر کا علاج کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ اجزا ان کے گھر میں داخل ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، وہ ویوز جو تھے سورہ یاسین کے سورہ فاتحہ کے اس کے سامنے الیکٹرانک کنورٹ کر کر ہوا میں فضا میں چھوڑے. وہ اجزا اپنا خون کم کر چکا لیا اور واپس تم دوا کر کر. قرآن اللہ کا کلام ایسا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا. آسمان نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی، فرشتوں نے اٹھانے کی جرت نہیں کی تھی. قرآن کی طاقت رکھ کر قرآن کی طاقت کو تم بلا رہے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے. یہ کلام پاک بچے سنیں گے، ان کو سمجھ میں آتا ہو نہیں آتا ہو، اچھا اثر وہ بھی نماز میں اللہ کے دربار میں. 7 سال کے بچے کو لانا ضروری ہے. بچہ ٹیوشن اس وقت نہ جائے نماز کے وقت، یا ٹیوشن بھی جائے تو ہیڈ میسٹر کو وہ پڑھانے والی جس سے ٹیچر سے کہو کہ نماز کے وقت وہ میرے ساتھ بھیجے گا. گھر کے اندر کھانے کا وقت وہ نماز میں آئے گا. نماز اور اس میں آنے کے بعد پہلی سب کھڑی ہو گئی. 7 سال کے اوپر کے بچے اور شعور والے بچے، حس والے بچے، ان کو پتا ہے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، پیخانہ نہیں کرنا چاہیے، دوڑ نہیں لگانی چاہیے، بات نہیں کرنا چاہیے، شرارت اور ہلہ نہیں کرنا چاہیے، پتا ہے. پہلی سب کھڑی ہو گئی. لوگ اتنے کم تھے کہ سب کے اندر بڑے لوگوں سے پر نہیں ہو رہی ہے. سب بلا شک و شبہ بچوں کو جو 7 سال یا شعوری بچے ہیں ان کو پہلی سب میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، کھڑا کرنا چاہیے. یہ جو بات بنا رکھی ہے کہ صاحب مردوں کی سب کے اندر نابالغ بچے کھڑے ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ ویسے ہی ہے جیسے جواہر لال نہرو اور فلاں کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا ہیرو بنا کر اکابرین کی تاریخ کو فتح کچھ ڈال دیا گیا، اس جھوٹ کو زیادہ کہا گیا. اگر پہلی سب مردوں کی مکمل ہوتی ہے تو دوسری سب کے اندر کوئی مرد نہیں ہے تو وہاں بچوں کی سب بنائی جائے گی کہ بیچ میں 4-5 سب چھوڑ کر پیچھے جو سب بناتے ہیں وہ غلط ہے. اب اگر اس کے بعد دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں مرد آئے تو وہ ان بچوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ نہیں بچہ بول کر اسے پیچھے کریں گے اور خود جو ہے دوسری سب کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی ہے. بچوں کو خود ہم محروم کر رہے ہیں مسجد کی برکتوں سے. جمعہ میں لائیے، بچے بیوقوف ہیں، کارٹون فلم سمجھ سکتے ہیں، وہ فائٹنگ والی، اس کو مارچنے والی، لڑائی والی فلم سمجھتے ہیں. ملا کی تقریر نہیں سمجھیں گے. کیوں نہیں لاتے اپنے بچوں کو علماء کی مجالس سے؟ دور کرو کہ فلموں کے قریب ہو گئے، ناٹکوں کے قریب ہو گئے، ان کی زندگی برباد ہوگی. ان کو ہدایت کر کر پابند کر کر نمازوں کے اندر فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تجھے ناشتہ نہیں ملے گا. فجر کی نماز لائیے. اس قرآن کا اثر ایک اجدے پر پڑھ کر، اس قرآن کا اثر جنات پر پڑھ کر. جن مسجد دیکھا جاتے ہیں وہ کیوں ہے مسجد جن؟ جنا سمینا قرآن عجبا، ہم نے قرآن سنا فآمنا بھی تو ہم ایمان لے کر آئے. قرآن سن کر شیطان ایمان لے کر آ رہا ہے، جن ایمان لے کر آ رہا ہے. تو بچے کسی پر اس کے اثرات نہیں پڑیں گے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے کیریکٹر پر، وہ بھی نماز کی حالت میں. یہ بہت بڑی غفلت ہے. یہاں دیکھیے جمعہ کا یہ ماحول، ہم اپنے ساتھ کتنے بچوں کو لے کر آئے ہیں. مغرب میں کتنے لانے کا ماحول بنا لیے اور سب میں کھڑنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور دوسری سب میں اگر جگہ خالی ہو تو وہاں بنایا جائے گا. غیر شعوری بچے
یا بچہ بڑا بھی ہو دیوانہ ہو اور دماغی حرکت دماغ اس کا صحیح نہ ہو تو وہ الگ بات ہے. اسی طریقے سے